السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ممتاز خان ہے۔ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں لوگوں کے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ شادی کا ہے۔ شادی کرنا انتہائی مشکل کام بن چکا ہے پاکستان میں۔ دنیا میں تو شادی تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے۔ یورپ امریکہ میں شادی نام کو ہے، وہاں تو سنگل پیرنٹ کا تصور ہوتا ہے، شادی کون کرتا ہو۔ شادیاں بہت کم ہوتی ہیں اور کامیاب تو بہت ہی کم ہوتی ہیں، 0.00001%۔ تو فیملی کا تصور بھی نہیں رہا۔ 18 سال میں بچے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں مسلمان بستے ہیں زیادہ اور مسلمان ایمان والے ہیں، مگر پرابلمز تو ہیں اپنی جگہ پہ۔ اور پرابلم جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہ ہے کہ سچائی جب اس مسلمانوں میں آئے گی تو مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی، سارے معاملات خود بخود اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت پر بھی ابھی تک نہیں آئے۔ پاکستان بن گیا، کون سے اسلامی قوانین یہاں ہیں؟ چلیں اسلامی قوانین نہیں ہیں تو ہمارے اپنے اوپر تو نافذ کریں نا اسلامی قوانین، یعنی کہ ہم سچ بولیں، امانت دار ہوں، اپنے وعدے کا پاسداری کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ تو یہ ہو نہیں رہا، اسی لیے یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ تو میں شادی کے مسئلے پہ آج میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ شادی کے مسائل ہیں کیا، شادی کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے۔ پہلی بات شادی میں یہ ہوتی ہے انسانوں کی پہچان۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان ہوتے تھے، خاندان ایک دوسرے کو جانتے تھے، چھوٹی آبادیاں تھیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، شادی کرنا بڑا آسان تھا۔ آپس میں زیادہ تر خاندانوں میں شادیاں ہو جاتی تھیں، بہت زیادہ دیکھنا نہیں پڑتا تھا کون کیسا ہے، لوگ ایک دوسرے کو قریب سے جانتے تھے اور سب نزدیک رہتے تھے۔ ٹرانسپورٹ ہونے کی وجہ سے اب بہت دور ہو گئے ہیں لوگ، ورنہ سفر جو تھا وہ محدود تھا، اور اس وجہ سے لوگ قریب گاؤں میں، دیہات میں، شہر جو تھوڑے سے تھے تو یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایسی عورتیں ہوتی تھیں جو ایک دوسرے کے ہاں آتی رہتی تھیں، اور خود بھی عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی تھیں اور ملتی تھیں، اور ایک یقین کا دور تھا، ٹرسٹ کا دور تھا، اور شادیاں ہو جاتی تھیں اور والدین کی بات بھی بچے مانتے تھے۔ وہ دور اچھا دور تھا۔ اب جو دور ہے اس دور میں ہوا یہ کہ تعلیم عام ہو گئی، تھوڑی سی آزادی بھی ہے، مگر پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں لوگ ایمان والے ہیں، اور بہت ایمان والے لوگ۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں لوگ اللہ کے نام پہ، اس کے رسول کے نام پر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ شادیوں میں پہلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ آخر لوگوں سے ڈھونڈا کیسے جائے رشتہ ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک طریقہ تو یہ اخباروں میں لوگ دے دیتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ لگا دیتے ہیں۔ 600 روپے کا ایڈورٹیزمنٹ لگتا ہے آج کل، کسی اخبار میں لگا دیں آپ، 3 لائنوں کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کو فون کالز آتی ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ لوگ پیدا کرتے ہیں وہ پورا سال لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کرتے ہیں ایک جگہ نہیں، وہ 10 جگہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوشش اچھے سے اچھے کی تلاش میں، لڑکی کا بھی 1 سال ضائع، لڑکے کا بھی 1 سال ضائع۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی، کیونکہ اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی، جی ہاں کل آنا، جی اگلے ہفتے آنا، اگلے مہینے آنا، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ لوگ ایک دوسرے کو ڈاج دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی عمریں بڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ دیر کرنا، جان کے دیر کرتے رہتے ہیں لوگ، صرف اس لیے کہ اچھے سے اچھا تو وہ ہے جو مقدر میں وہی ملے گا۔ تو بات یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہیز کی ڈیمانڈ، کہ اتنا جہیز چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، جہیز کی ڈیمانڈ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ لوگ مانگتے ہیں لڑکی والوں سے کہ بھئی یہ جہیز دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مکان دیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سپورٹ کریں، آپ پیسے دیں اور ہمیں نوکری کرائیں، نوکری نہیں ہے ہماری، نوکریاں تو ہیں نہیں، اب نوکری کرائیں، کوئی کاروبار کرائیں، ہمیں پھر کریں گے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ 20 تولے سونا مانگتے ہیں کہ جی 20 تولے سونا ہوگا تو لڑکے کی شادی ہوگی۔ لڑکا بھی بوڑھا ہو رہا ہے، لڑکی بھی بوڑھی ہو رہی ہے، 20 تولے سونے کے چکر میں۔ یہاں پر ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں 7 تولے سونا، اور پھر 7 تولے سونا ہو گیا، چلیے بھائی 7 لاکھ روپے کا 7 تولے سونا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ڈیمانڈز، کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، پورا ڈیمانڈ کا ایک چارٹر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ساری ڈیمانڈز ہیں، یہ ڈیمانڈ آپ پوری کریں گے، آپ سائن کر کے دیں اور تب ہم شادی کریں گے۔ اب وہ ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی، اس میں کیا ہو جاتا ہے، جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو کورٹ کا رخ کرتے ہیں اور پھر خلا ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کی کورٹس میں یہ جو خلا کے کیسز ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان کی کورٹس میں
کیسز ہیں جو خاندانوں کے فیصلے کراتی ہیں کورٹس، اور اس میں بچے بیچارے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹ جو پڑتا ہے معصوم بچوں کی زندگیوں میں پڑتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ایک شادی ہو جائے دوسری شادی ہونا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا شادی ہونا۔ آج پاکستان کے اندر کم از کم 40 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کی عمر جن کی گزر چکی ہے اور شادی نہیں ہوئی ان کی۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 60 لاکھ لڑکیاں پاکستان میں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، ان کو طلاق ہو چکی ہے یا انہوں نے خود خلا لیا ہوا ہے۔ 60 لاکھ، 22 کروڑوں میں سے 60 لاکھ ایسی ہیں، اور 40 لاکھ کنواری لڑکیاں ہیں۔ اب یہ سب جو ہیں کس انتظار میں ہیں؟ شادی تو بہت آسان ہے، اسلام میں تو اتنی آسان ہے شادی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی جہیز نہیں ہے اسلام میں، جہیز کا نام بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں ہوئیں، جتنی شادیاں کی ہیں کوئی جہیز نہیں۔ اس کے علاوہ شادی میں ہمارے لڑکی کی طرف سے کھانا نہیں، کوئی کھانا نہیں لڑکی والوں پہ ضروری کہ وہ لڑکے والوں کو کھانا کھلائیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا، دیہات ہوتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے دیہات میں، کیونکہ وہ رات کو انہیں ٹھہرنا پڑتا تھا، اور دن میں ہوٹل تو تھے نہیں کہ لوگ جا کے ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں، اس لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا باہر سے آنے والوں کے لیے۔ اب اس کو رسم و رواج بنا لیا گیا، ورنہ اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح میں آپ کوئی مٹھائی بانٹ دیں، چھوارے بانٹ دیں، آپ جو بھی بانٹ دیں نکاح میں بانٹ دیں، اور اس کے بعد صرف ولیمہ رہ جاتا ہے۔ ولیمہ آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد ولیمہ ہے، رخصتی ولیمہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیسہ لڑکی والوں کو خرچ نہیں ہونا چاہیے، یہ لڑکی والوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ جتنی رسومات ہیں یہ سب دین کے خلاف ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری بڑی محبت ہے، مگر عمل ہمارا، اگر آپ دیکھ لیں جو ہندوستان میں شادیاں ہوتی ہیں، جو پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی شادی اور مسلمان کی شادی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو کہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری یہ کیسی محبت ہے کہ ہم کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کرنا چاہتے، نہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نہ غمی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو دین اپنی مرضی کا نہیں ہے، دین اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے کہ آپ پہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی نعمت آپ پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال جو قرآن کے مطابق تھے کر کے دکھا دیے۔ اب جب قرآن مکمل ہے، حضور کے اعمال مکمل ہیں، تو اس میں مزید اعمال کہاں سے ہم ڈال سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی عمل جو حضور کی سنت طریقے خلاف ہوگا وہ سنت عمل نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر صرف اور صرف حضور والے طریقے کا۔ جو بھی ہم عمل کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے، اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں ملے گا۔ یعنی صرف ایک میں کہتا ہوں کہ سچائی، حضور کی سنت ہے سچ بولنا۔ ہم میں سے آج کتنے مسلمان سچ بولتے ہیں؟ اگر سچ بول رہے ہوتے تو آج مردار جانور کا گوشت نہ کھاتے، 50 لاکھ مردہ مرغی لاہور میں پکڑی نہ جاتی، دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ دودھ بچوں کے لیے آپ کو خالص دودھ چاہیے، آپ کو خالص دودھ ملے گا نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ لوگ سچ ہی نہیں بولتے، ایماندار نہیں رہے، سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اصل میں مسلمان اس وقت بنتا ہے جب اس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کے نزدیک صرف آخرت کی حیثیت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے پہ مکمل ایمان کی تعریف کی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، کہ اے انسانوں آپ بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، یہ سب انسانوں نے میرے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، سب نے پیش ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں